جی ہاں دوستو، تو آج دراصل میں ایک بڑی سیریس بات کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگے، خاص کر کے ہمارے پاکستانیوں کو، کیونکہ ماشاءاللہ سارے کارنامے جو ہیں ہم ایز اے پاکستانی ہم ہی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں نام روشن کرتے ہیں، اپنا تو کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہم کو سپورٹ نہیں کرتا۔ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیجئے آپ لوگ۔ وقار زکا ایک بات کہتا ہے نا، ابے سالوں پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو، بالکل صحیح کہتا ہے وہ۔ اور بیسکلی بات سمجھ میں یہ نہیں آتی تو کیا آخر ہم لوگ چاہتے کیا ہیں؟ بات کیا ہے کہ کل میں کچھ دیکھ رہا تھا، ایک شخص بیچارہ رو رو کر اپنی کہانی بتا رہا تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ لوگوں کو کوئی ہنر سکھا رہا ہوں، کچھ سکھا رہا ہوں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے گھر کو چلا سکیں۔ جو بیچارے مشکل سے ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، وہ ان کو کچھ ہنر سکھا رہا ہے تاکہ ان کا گھر چلے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ لوگوں کو اس قابل بنا رہا ہے۔ اور یہ کام بیسکلی وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے، یعنی فری آف کاسٹ۔ اور کچھ مہان ہستیاں ہمارے پاکستانی، خدا انہیں ہدایت دے، بلکہ ایسے لوگوں کو تو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے، اور وہ اس بندے سے ہنر سیکھ کر آگے لوگوں کو 50 درہم 100 درہم کا وہ لوگوں کو، یا آپ کہہ لیں شاید ڈالرز میں، وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ہنر آگے بیچ رہے ہیں ضرورت مندوں کو۔ جو شخص ایک فی سبیل اللہ سکھا رہا ہے، ارے خدا کے بندو خوف خدا رکھو۔ وہ بندہ رو رہا تھا کہ میں یہاں پہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، اور اس نے باقاعدہ یہ نام لیا کہ میں آج کے بعد سے جو بھی کسی بھی لوگوں کو کچھ سکھاؤں گا تو میک شور کروں گا کہ وہ سالہ پاکستانی نہ ہو۔ تو کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ پہلے اپنے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا آپ نے، جہاں جاتے ہیں آپ لوگ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ میں یو اے ای میں ہوں، یہاں پر سالے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہاں پر آ کر لاکھوں روپے خرچ کر کے سالے بدکار لوگ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تم لوگوں نے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ سارے پاکستانی خراب نہیں ہیں، ماشاءاللہ کچھ اچھے پاکستانی بھی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں شاید وہ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اور دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کچھ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پڑے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اسی لیے یہ دنیا آج بھی قائم ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ بس ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو شاید کچھ ایسی مچھلیاں ہیں جن کو دیکھتے کے ساتھ ہی مار دینا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ بدنام ہیں، جہاں جاتے ہیں نام بدنام ہے۔ جہاں آپ دیکھیں باقی اور نیشنلٹیز ہیں، آپ اور ہمارے جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، یا آپ کے ڈائریکٹ میڈیا کے اوپر جو آپ کا جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں، اس پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ابے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو تو صحیح کر لو تم لوگ، بعد میں دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا، دوسروں کی کنٹریز میں انٹرفیئر کرنا۔ تھرڈ اسٹینڈرڈ کنٹری بن چکے ہو تم لوگ، تم لوگوں کی حرکتوں کے، تم لوگوں کے کارناموں کی وجہ سے قصوروار ٹھہراتے ہو تم لوگ گورنمنٹ کو۔ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، گورنمنٹ تو اپنے آپ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی جب تم خود ٹھیک ہوگے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس طرح کہ تم خود ہوگے ویسے حکمران تم پہ مسلط ہوں گے۔ حکمران ہمارے ٹھیک ہیں، تم خراب ہو۔ یہی حکمران آج سے 20 سال پہلے بھی تھے، ملک ترقی کر رہا تھا۔ آج وہ حکمران تمہاری جو ہے نا وہ ناک سے چنے چبوا رہے ہیں تم سے، کیونکہ تم خود خراب ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کیجئے، بعد میں دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائیے، پڑوسی ملکوں کے اوپر اپنی انگلی اٹھائیے۔ آج افغانستان کو دیکھیے، آپ ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش کو دیکھیں ترقی کر رہا ہے۔ میں انڈیا کا نام نہیں لوں گا، انڈیا بہت بڑی کنٹری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ایک نام ہے۔ آپ فلپین کو دیکھیے۔ میں ایسی کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جو میں یو اے ای میں رہتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ لوگوں سے کروڑوں درجے بہتر ہیں، لوگوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگ۔ اور ہمارے بنگلہ دیش، وہاں کے لوگ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، کام جانتے ہیں، طریقے سے سلیقے سے عزت باحترام لوگ ہیں۔ لیکن آپ لوگ ایک اوپر جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا نیچے کھڑا ہوا اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے، وہ تھوڑا سا اوپر چڑھتا ہے تیسرا اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے۔ کب سدھرو گے تم لوگ؟ خوف خدا رکھو، ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی جو ہے نا تم لوگوں کے اوپر چلانا شروع کر دے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں چلنا چاہیے، تاکہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا جو لوگ صحیح ہیں وہ لوگ پس رہے ہیں۔
تو ان شارٹ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ کہیں پر بھی، ویسے تو خیر ویسے ہی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا نام خراب ہے. کوئی کمپنی آپ کو ہائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، صرف وہ یہ سوچتی ہے کہ پاکستانی ہے، آپ کی سی وی دیکھتے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس وقت سے ڈریں کہ آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ، جو کچھ لوگ آپ کو پوچھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی وجہ سے، جو لوگ ابھی بھی کچھ اچھے لوگ ہیں. لہٰذا آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ پلیز ہوش کے ناخن لیجئے. اور اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کر آگے فارورڈ کیجئے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے سبسکرائب کرو، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری ویڈیو کو لائک کرو، بٹ اس کو اس لیے لائک کرو تاکہ یہ لوگوں تک جائے. اس کو بھیجیں، اس پہ مجھے سپورٹ کریں کہ ان بدکار لوگ جو آپ کا نام بدنام کرنے پر تڑے ہیں، جو کچھ گنے چنے تھوڑے بہت لوگ بچے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ افیکٹ نہ کریں یہ سب چیزیں. لہٰذا اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو خدا را اس کو مدد کرنے دیں آپ لوگ. اگر آپ لوگوں کی حیثیت نہیں ہے مدد کرنے کی تو کم سے کم جو کر رہا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرو، اس کو سپورٹ کرو. بس میری آپ سے یہی گزارش ہے. اس ویڈیو کا اوورال یہی مطلب ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے سنا، اور بے شک آپ لوگ مجھے گالیاں دیں، مجھے کچھ بھی کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. لیکن بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو وہ کام کر لینے دیجیے. دوسروں کی جو ہے نا وہ اچھے کارناموں کو، اچھے سلوک کو، ان کی گڈ ڈیڈز کو آپ اپنی گندی سوچ اور اپنی گندی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت جو آپ میں نام کو بچی نہیں ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کے اچھے کاموں کو خراب مت کیجیے. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.